الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله صلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد صلوات عشر مجالس کی تیسری گفتگو ہے اور عنوان سخن ہے کربلا گام بگام۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن کریم کی جس آیے کریمہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے اس میں اللہ مصلحین کے صفات کو بیان کر رہا ہے اور ایک عظیم تجارت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ خریدنے والا ہے اور صاحب ایمان بیچنے والے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم، اللہ نے صاحب ایمان سے ان کے نفس کو اور ان کے مال کو خرید رکھا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہا کہ ہم ان سے ان کے نفس کو مال کو خریدتے ہیں جنت کے مقابل میں، ہم انہیں جنت دیں گے۔ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مگر یہ لوگ کون لوگ ہیں جن سے معاملہ کیا جا رہا ہے؟ وہ لوگ ہیں جو فی سبیل اللہ جہاد کرتے ہیں۔ یہ فی سبیل اللہ کی قید بڑی اہمیت کی حاصل ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، نتیجہ یہ ہوگا کہ قتل کریں گے اور قتل کیے جائیں گے۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ قرآن کا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جس کو اللہ نے توریت میں، انجیل میں، قرآن میں کیا ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، مگر اللہ سے بھی زیادہ کوئی وعدے کی وفا کرنے والا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اے صاحب ایمان اگر تم نے اللہ سے ایسا معاملہ کیا ہے تو تمہیں یہ معاملہ مبارک ہو، تم نے اپنی جانیں دی ہیں اور اس پہ معاملہ کیا ہے تو تمہیں یہ معاملہ مبارک ہو جائے۔ التائبون العابدون الحامدون، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، کہا کہ جو سماج اور معاشرے میں اصلاح کی فکر رکھتا ہے، جو مصلح ہوتا ہے، وہ تائب ہوگا، عابد ہوگا، حامد ہوگا، سائح ہوگا، راکع و ساجد ہوگا اور حافظ حدود الہی ہوگا، دین الہی کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے صرف اتنا مقدمہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حسین مدینے سے روانہ ہوئے تو قرآن کریم کی آیت پڑھی، مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی، مکہ مکرمہ میں شیب ابی طالب میں، شیب علی مرتضیٰ میں، شیب عبد المطلب میں قیام پذیر ہوئے۔ قیام پذیر کے درمیان اہل مکہ آنے لگے، اہل مکہ جوک تر جوک، گروہ در گروہ آنے لگے تو عمرو بن سعید بن عاص جو مکے کا گورنر تھا اس نے یزید کو خط لکھ دیا کہ حسین کے ہاتھوں پہ لوگ حسین کے پاس آ کے بیٹھ رہے ہیں، حسین کی باتوں کو سنا جا رہا ہے۔ تو یزید نے عبداللہ ابن
عباس کو خط لکھا اور ان سے مدد مانگی کہ عبداللہ ابن عباس کی شخصیت پہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ عبداللہ ابن عباس نے یزید کے خط کا جواب دیا۔ پھر یزید نے مکے اور مدینے میں موجود بنی ہاشم کے نام ایک خط لکھا۔ وہ خط جب امام حسین علیہ السلام تک پہنچا تو امام حسین علیہ السلام نے اس خط کے جواب میں قرآن کی صرف ایک آیت لکھ دی۔ وہ آیت یہ تھی کہ کفر اور ایمان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ لی عملی ولکم عملکم، میرے لیے عمل ہے، تمہارا تمہارے لیے، یعنی یزید ہماری اور تمہاری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ہماری اور تمہاری کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اتنی باتیں عرض کرنے کے بعد اور جو کل کی گزشتہ باتیں تھیں اسی سے آگے کی گفتگو، کل عرض کیا تھا کہ بصرے کے 6 قبیلوں کے سردار کو خط لکھا گیا تھا۔ امام علی مقام نے خط لکھا، خط آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان میں سے ہر ایک نے خط چھپا لیا، مگر صرف ایک نے خط، جس نے اپنی بیٹی عبید اللہ ابن زیاد کو دے رکھی تھی، منذر بن جارود نے لے جا کر خط عبید اللہ ابن زیاد کو دے دیا۔ سب نے خط چھپا لیا۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کسی نے کچھ بھی نہ لکھا۔ اب یہیں سے آج کی گفتگو ہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد صلوات۔ تو بصرے کے زہرا کا لال مکہ مکرمہ میں شیعان بصرہ کے نام ایک خط لکھا، ابن نما نے مسیر الاحزان میں، اور سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لحوف میں اس بات کو لکھا ہے کہ جن کے نام زہرا کے لال نے خط لکھا ہے ان میں سے ایک شخص ہے یزید ابن مسعود۔ یہ 6 تو الگ تھے، ایک شخص ہے یزید ابن مسعود۔ بعض نے لکھا ہے کہ ان کے نام الگ خط لکھا تھا۔ جب ان کے نام خط پہنچا ہے حسین کا بصرے میں، تو یزید ابن مسعود نے بصرے میں کون سا کارنامہ انجام دیا؟ یزید ابن مسعود کو حسین کا خط پہنچا، 3 قبیلے کو انہوں نے بلا لیا، قبیلہ بنی تمیم، قبیلہ حنظلہ اور قبیلہ سعد، اور تینوں کو جمع کرنے کے بعد یزید بن مسعود نے کہا کہ یہ بتاؤ بڑی غور طلب باتیں ہیں عزیزان محترم، یہ بتاؤ تمہارے درمیان میرا مقام کیا ہے، میری شخصیت کیا ہے، میری عظمت کیا ہے، میرا وقار کیا ہے؟ اب جملے سنیے گا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ قالو بخن بخن، قالو بخن بخن، ویسے ہی جملہ ہے مگر بڑے فرق کے ساتھ ہے۔ یہ بولنے والے حقیقی معنوں میں بخن بخن انت فقرۃ الظہر، یہ جو پیٹھ کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ہمارے لیے ویسے ہیں جیسے ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے۔ انت فقرۃ الظہر ورأس الفخر، اب میں اردو میں کہاں سے اس کا ترجمہ کر سکوں؟ رأس الفخر، اگر ہم کسی چیز کے اوپر افتخار کر سکتے ہیں، اگر کئی چیزیں ہونا، تو سب سے پہلی چیز جس پر افتخار کر سکیں گے وہ آپ کی ذات گرامی ہے، آپ رأس الفخر ہیں۔ تو یزید ابن مسعود نے کہا کہ میں تم سے کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا 3 قبیلے کے لوگوں نے کہ آپ بتائیے وہ مشورہ کیا ہے، کون سا مشورہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہو؟ تو ان 3 لوگوں نے کہا کہ جو بھی رائے صحیح ہوگی آپ کریے تو ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، جو صحیح رائے ہوگی وہ آپ کو پیش کریں گے۔ تو یزید ابن مسعود کہتے ہیں کہ امیر شام مر گیا ہے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا مرنا کسی طرح کی کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، بہت توجہ کریے گا، مر گیا ہے، اس کا مرنا میرے لیے ذرہ برابر اہمیت نہیں رکھتا ہے، مگر اس کی بڑی ساری جنایتیں ہیں، بڑی بربریت ہے، بڑا اس نے ظلم و ستم ڈھایا ہے، اللہ اللہ۔ اور کہا سب سے بڑی تو جنایت یہ ہے کہ اس نے لوگوں سے اپنے بیٹے یزید کی جانشینی کے لیے بیعت لے رکھی ہے، یہ سب سے بڑی جنایت ہے، اور وہ بھی کیسا؟ لیکن توجہ کریے گا، یزید ابن مسعود کہتے ہیں کہ مگر وہ اپنے مقصود تک نہ پہنچ سکے گا،
وہ سمجھ رہا ہے کہ یزید کو اپنا جانشین بنا کر اس نے خلافت کے ستون کو مستحکم و مضبوط کر رکھا ہے، خدا کی قسم ہرگز اپنے مقصود تک نہ پہنچے گا، اور امیر شام ذلیل و رسوا ہو کے رہے گا۔ یہاں تک تو یزید ابن مسعود کی بات ہے۔ آج ہی میں نے تاریخ یعقوبی اٹھا کر دیکھا، تاریخ یعقوبی آپ عربی کا بھی متن دیکھ کر آیا، اور فارسی میں بھی ابراہیم آیتی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا ترجمہ کیا۔ اگر کسی کو ترجمہ چاہیے تاریخ یعقوبی کا تو وہ ابراہیم آیتی کا ترجمہ لے۔ انہوں کیا کہہ رہے ہیں؟ یزید ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ امیر شام خار ہو کے رہے گا۔ میں نے تو صرف اس سے پہلے یہ سنا تھا کہ یزید کے بیٹے نے معاویہ نے، چونکہ یزید کا باپ بھی معاویہ ہے اور یزید کا بیٹا بھی معاویہ ہے، تو میں نے تو صرف اتنا سنا تھا کہ یزید کے بیٹے معاویہ نے حکومت کو ٹھکرا دیا تھا، مگر میں نے آج تاریخ یعقوبی میں دیکھا کہ ایک مفصل خطبہ دیا ہے یزید کے بیٹے معاویہ نے، اور اس خطبے کو میں مختصر طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر یزید ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ رسوا ہو کے رہے گا۔ یہ آیا مجمع کو جمع کیا، کون؟ معاویہ جو یزید کا بیٹا ہے، مجمع کو جمع کرنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص بنی امیہ سے راضی نہیں ہے۔ بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ کہا تم میں سے کوئی ایک فرد بھی بنی امیہ سے راضی نہیں ہے، مجھے بالکل پتا ہے۔ میرے دادا نے، دادا کون ہوگا؟ امیر شام، میرے دادا نے سب سے برا کام یہ کیا، یہ مجمع عام میں آ کر کہہ رہا ہے، میرے دادا نے سب سے برا کام یہ کیا کہ جو انسان خلافت کا سب سے زیادہ حقدار تھا، یعنی علی مرتضیٰ، جو رسول اللہ کی قرابت میں سب سے زیادہ حقدار تھے، وہ کہتا ہے اسلام میں جو سب سے زیادہ شائستہ فرد، پھر معاویہ نے کہا مسلمانوں کے رہبر علی مرتضیٰ ہیں، مسلمانوں کے رہبر، اور حسن و حسین کے بابا علی مرتضیٰ ہیں، ان کے حق کو میرے دادا نے غصب کیا ہے، اور اس گناہ کے ساتھ میرا دادا دنیا سے گیا ہے، اور وہاں میرا دادا خود جواب دے گا۔ یہ پہلی بات۔ اور کہا صرف اتنی بات میرے دادا نے نہیں کہی، دوسرا جو بڑا برا کام کیا ہے وہ یہ کیا کہ اپنی جگہ کے اوپر میرے باپ یزید کو بیٹھا گیا۔ یزید کون؟ کہا جس میں ذرہ برابر خیر کی امید نہیں ہے۔ آپ غور تو کریں، کہا یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، اہل البیت ادری ما فی البیت۔ بھئی گھر ہی کا آدمی گھر کی بات کو بہتر بتائے گا نا، یہ تو گھر کا آدمی بتا رہا ہے، یہ تو گھر کا آدمی بتا رہا ہے، اہل البیت ادری ما فی البیت۔ کہا ذرہ برابر۔ اب سنیے گا، کہا وہ تو ہوائے نفس کے مرکب پہ سوار تھا، گناہ کو خیر سمجھتا تھا، اور کہتا ہے کہ مجھے خوب پتا ہے بہت برا مرا ہے۔ میرا باپ اپنے باپ کو کہہ رہا ہے کہ بہت برا مرا ہے، رسوائی کے ساتھ گیا۔ کیوں برا مرا؟ 3 دلیلیں دے دی۔ اس لیے کہ عطرت پیغمبر کو قتل کیا ہے، کہا عطرت پیغمبر کو قتل کیا ہے اور بڑی رسوائی کے ساتھ گیا ہے۔ مگر کوئی عطرت پیغمبر کا، معصوم امام کا خون بہائے وہ عزت کے ساتھ جائے گا دنیا سے؟ کہا رسوائی کے ساتھ گیا۔ اس نے اہل بیت کی حرمت کو پامال کیا ہے، اس نے خانہ کعبہ کو جلایا ہے۔ آئے گی آئندہ کی بحثوں میں کیسے یزید نے خانہ کعبہ کو، اس نے خانہ کعبہ کو مسمار کر دیا۔ اس نے کہا مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے اور ٹھوکر مار دیا۔ یہ ہے اب یہاں سے جب اتنی بات کہا کہ امیر شام خار ہو کے رہے گا، اور کہا امیر شام کی یہ جنایت یہ ہے کہ اس نے کیسے، یزید ابن مسعود بصرے میں شیعوں کو جمع کر کے کہنا چاہتے ہیں، کہہ رہے تھے کہ یزید نے، امیر شام نے کسے مسلط کیا مسلمانوں کی گردنوں پہ۔ اب آپ الفاظ سنیں گے، میرے الفاظ تو ہے نہیں، میں خود یزید ابن مسعود کے الفاظ کو، شارب الخمور رأس الفجور، یزید کے لیے الفاظ ہے رأس الفجور، یعنی فاسقوں کا جو سرکندہ ہو، یعنی جو سب کا لیڈر ہو فاسقوں کا، اسی کو تو آپ رأس الفجور کہیں گے۔ شارب الخمور رأس الفجور، کا مسلمانوں کی گردنوں پہ اسے بیٹھایا ہے۔ یدعی الخلافۃ علی المسلمین، یہ مسلمانوں کے اوپر کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں۔ یتأمر علیہم بغیر رضا منہم، مسلمانوں کی رضایت کے بغیر ان کے اوپر حکومت کرتا ہے۔ ما قصر حلم وقلت علم لا یعرف
من الحق موضع حقہ لا یعرف من الحق موضع قدمہ. توجہ کریے گا، یہ مسلمانوں کے اوپر حکومت کرتا ہے، مسلمانوں کی رضا کے بغیر. اس کے ہاں علم نام کی کوئی چیز نہیں، علم نام کی کوئی چیز نہیں. لا یعرف من الحق موضع قدمہ، ایک قدم کے برابر حق کی اس کو معرفت نہیں ہے. کا ایک قدم کے برابر، ایک قدم کے برابر اس کو حق کی معرفت نہیں. وہاں کے اوپر یزید ابن مسعود قسم کھا کر کہتے ہیں فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَمًا مَبْرُورًا لَجِهَادُهُ عَلَى الدِّينِ أَفْضَلُ مِنْ جِهَادِ الْمُشْرِكِينَ. میں سچی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یزید سے جہاد کرنا دین کی ترقی کے لیے مشرکین سے جہاد کرنے سے افضل ہے. کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں. بصرے میں شیعوں کے درمیان کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ لَجِهَادُهُ عَلَى الدِّينِ أَفْضَلُ مِنْ جِهَادِ الْمُشْرِكِينَ. افضل وَهَذَا، اب جملے سنیے گا، وَهَذَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ابن بنت رسول اللہ ذو الشرف الأصیل والرأي الأصیل له فضل لا يوصف له علم لا ينصف وهو بهذا المقام أولى لسابقته وسنه وقرابته يعطف على الصغير يحنو على الكبير لا تعشوا عن نور الحق ولا تسكوا عن وحدة الباطل. حسین ابن علی تمہارے سامنے نہیں دکھتے ہیں. عزیزان محترم، اب کیسے میرے حسین کی عظمت کو بنایا ہے. خدا کی قسم یہ تو ایک خیمہ حسینی ہے نا. میں کہتا ہوں یزید ابن مسعود کتنا کریم انسان تھا. اس نے اپنے گھر کو ہی ایک خیمہ حسینی بنا لیا تھا اور وہاں کے اوپر لوگوں کو جمع کر کے سید الشہداء کی طرف دعوت دے رہا تھا. یقیناً ہمیں بھی تو اپنی مجلس کو ایسے ہی تو سمجھنا چاہیے. یہ سید الشہداء کا ایک خیمہ ہے. اس میں کوئی حبیب ہوگا، کوئی زہیر ہوگا، کوئی وہیب ہوگا، کوئی جان ہوگا اور کوئی غلام ترکی ہونا چاہیے. اور یقیناً ایسا ہی ہے. عادل اچھا دو باتیں کہی ہیں، کہا ابن علی و ابن بنت رسول اللہ. یہ حسین علی مرتضیٰ کے بیٹے، فاطمہ دو عالم کے بیٹے ہیں. ذو الشرف الاصیل، خاندانی شرافت کے مالک ہیں. والرأی الاصیل، ان کی رائے میں ان کے ہاں تدبیر پائی جاتی ہے. لہو فضل لا یوصف، فضیلتوں کے اس کمال پر پہنچے ہوئے ہیں جسے بیان نہیں کیا جا سکتا. علم لا ينصف، ایسے علم کا مالک ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ہوا اولا بهذا المقام، اگر کوئی حقدار ہے حکومت کا نا تو حسین ابن علی حقدار ہیں. کیوں حقدار ہیں؟ لسابقته. دیکھا یزید کتنا گندا انسان تھا، مگر حسین کے بہتر سابقے کو تو نگاہ کرو، حسین کی زندگی کو تو نگاہ کرو. یہی تو میرے امام نے ولید کے دربار میں کہا تھا یزید رجل فاسق معلن بالفضل فسق شارب الخمر مثلی لا یبایو مثلا. مجھ جیسا صاحب کردار اس جیسے بد کردار کی بیعت نہیں کر سکتا. بنا فتح اللہ و بنا ختم انا مادن الرسالہ مختلف الملائکہ. بنا فتح اللہ و بنا ختم، ہمارا گھر وہ گھر ہے جہاں فرشتہ نازل ہوتا ہے، جہاں ملائکہ کا آنا جانا ہوتا ہے. قال سابقتہ ہی، اگر میں صرف حسین کا سابقہ کروں تو میرا وقت ابھی ختم ہو جائے گا، مگر میں جوش کے اشعار سے بتانا چاہوں گا حسین کسے کہتے ہیں. لسابقتہ وسنہ وقرابتہ. پھر جملے سنیے گا. یعطف علی الصغیر، اپنے سے جتنے نیچے ہیں نا سب کے ساتھ حسین مہربان ہیں. یحنو علی الکبیر، یحنو علی الکبیر یعطف علی الصغیر. یہ کس کے ہاں؟ یہ یزید کے ہاں یا حسین کی آنکھیں کھولتے کیوں نہیں؟ یہ کس کے یہاں صفات پائی جاتی ہے؟ یحنو علی الکبیر، بزرگوں کے ساتھ حسین احسان کرتے ہیں. اب جب اتنی بات آ گئی ہے نا تو میں جوش کے ان اشعار کو یہاں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا، تلخ کاموں کو، تاکہ میں اپنے حسین کا سابقہ بتا سکوں. تلخ کاموں کو پلاتا ہے جو آب شیریں، بخشتا ہے کسی مضطر کو جو کیف تم کی. عمر بھر خدمت انسان سے جو تھکتا ہی نہیں، اس کی سرکار میں خود عرش جھکاتا ہے جبھی. اپنے زانوں پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے.
اپنے زانوں پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے، جس کی ہر سانس ہو ایک ولولہ خیر انام، نیند ہو جس کی غریبوں کی محبت میں حرام، جادہ خدمت انسان پہ ہو جو گرم خرام، اس الوہی بشریت پہ درود اور سلام، حامل اوج الوہیت انسان تھے حسین، ہاں اسی جادہ خدمت پہ خرامات حسین، ہاں اسی جادہ خدمت پہ خرامات حسین، قافلے دھوپ میں جس وقت کی چکراتے تھے، ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے، داد احسان کی ملتی تھی تو شرماتے تھے، تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے، توجہ تو کریں، تشنا داد احسان کی ملتی تھی تو شرماتے تھے، تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے، دشت بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین، کشت انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین۔ جس کی ہر سانس ہو، جس کی ہر سانس ہو ایک ولولہ خیر انام، نیند ہو جس کی غریبوں کی محبت، یہ حسین ہے، نیند ہو جس کی غریبوں کی محبت میں حرام، جادہ خدمت انسان کی بات کہی جا رہی ہے، نہ مسلمان کی بات ہے، نہ شیعہ کی بات ہے، نہ کسی قوم کی بات ہے، نہ کسی مسلک کی بات ہے، جادہ خدمت انسان پہ ہے جو گرم خرام، اس الوہی بشریت پہ درود اور سلام، حامل اوج الوہیت انسان تھے حسین، ہاں اسی جادہ خدمت پہ خرامات تھے حسین، قافلے دھوپ میں جس وقت کی چکراتے تھے، ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے، داد احسان کی ملتی تھی تو شرماتے تھے، تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے، کشتے دشتے بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین، کشت انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ کہ یہ حسین ہے، یہ حسین ہے، یحنو علی الکبیر، اور اس کے بعد وَلَا عَطَاشُ النُّورِ الْحَقِّ، اتنا چمکتا ہوا سورج، دیکھو نور حق کی روشنی سے اپنی آنکھوں کو نہ بند کر لینا، وَلَا تُسَكِّعُوا عَنْ وَحْدَةِ الْبَاطِلِ، اور باطل کو ذلیل و خوار کرنے میں سستی نہ کرنا، اللہ اللہ، باطل کو ذلیل و خوار کرنے میں سستی نہ کرنا۔ اور اس کے بعد سنیے گا یزید ابن مسعود کے جملے، اگر تم نے آج حسین کی نصرت نہ کی تو یاد رکھ لینا یہ ذلت کا طوق صرف تمہاری ہی گردن میں نہ پڑے گا، قیامت تک آنے والی نسل میں ذلت کا طوق پڑ جائے گا۔ کیوں نہ پڑے گا؟ ہر انسان یہی کہے گا نا یہ انہی کی اولاد ہے جن کے باپ نے حسین کو چھوڑ دیا تھا، یہی تو کہے گا بھئی یہ انہی کی اولاد ہے۔ کہا واللہ لا یقصر احد الا ازل اورثہ اللہ الذل فی ولدہ، خدا کی قسم اگر آج کسی ایک نے بھی حسین کی مدد کرنے میں کوتاہی کی تو اللہ ذلت کو اس کی نسل میں قرار دے دے گا، والقلت فی عشیرتہ، اور خاندان کم پڑ جائے گا۔ جب اتنی بات کہی تو کتنے قبیلے بیٹھے ہوئے تھے، اما حسین کا تذکرہ ایسا ہی تو ہونا چاہیے، کیوں؟ شہید مرتضیٰ مطہری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حسین کا ذکر کرنے کے لیے پہلے حسین کو پہچاننا ہوگا۔ حسین ایک حماسی شخصیت کا نام ہے، جس سے غیرت کی بو آ جائے اسے حسین کہتے ہیں، جس سے کرامت و طہارت و پاکیزگی کی بو آتی ہے نا اسے حسین کہا جاتا ہے۔ ایسے حسین کی عزا بھی ایسی ہی ہونا چاہیے جس سے کرامت نفس کی بو آئے، جس سے طہارت نفس کی بو آ جائے، جس سے پاکیزگی کی بو آئے۔ تو فوراً ایک قبیلہ اٹھا، اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ کھڑا ہو کر کہتا ہے نحنو نبلو کنانتک، ہم آپ کے کمان کی تیر ہیں، ہم آپ کے کمان کی تیر ہیں۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کتنے پیارے جملے ہیں۔ وفارس و عشیرت کا، ہم آپ کے خاندان کے سوار ہیں،
इन रमैत बिना असबता व इन गज़ौत बिना फतहता, अगर हमने हमारे ज़रिए से आपने तीर चलाया तो तीर दुश्मन पे जाके लग जाएगा। व इन गज़ौत बिना फतहता, ए यज़ीद इब्न मसूद, अगर आप हमें लेकर मैदान में चलेंगे ना तो जो भी जंग हमारे ज़रिए से की है आपको फ़तह कामयाबी नसीब होगी। नहनु नंसुरुका बिअस्याफिना, ये हमारे नेज़े हैं, ये हमारी तलवारें हैं, ये हमारी तलवारें हैं, हम अपने तलवारों के ज़रिए से आपकी मदद करेंगे। अजीब बात है, हुसैन मक्के में है मगर कैसे कैसे जज्बात उभर रहे हैं बसरे वालों के। अल्लाह अल्लाह, यानी आप गौर करें 1400 साल हो गए, ज़हरा का लाल कब्र में सोया हुआ है, मगर कैसा जोश है, कैसा वलवला है, कैसा इन्हिमाक है, कैसी तहरीक है। और ये इस बात की दलील है, ये हमारा अक़ायद भी है कि इमाम चाहे ज़िंदा हो चाहे दुनिया से चला जाए, जो ज़िंदगी में असर रखता है ना इमाम मासूम, मरने के बाद भी वही असर रखा करता है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। कहा कि हम नंसुरुका बिअस्याफिना, ये हमारी तलवारें किस काम आएंगी, हम तलवारों के ज़रिए से आपकी मदद करेंगे। इतनी ही बात नहीं, नक़ीक़ बिअब्दानिना, हमारे बदन होंगे, हम अपने बदन को आपकी हिफाजत के लिए सिपर बना देंगे। फ़नहज़ लिमा शिअता, चलिए हुसैन की खिदमत में चलते हैं। फ़नहज़ लिमा शिअता, दूसरा कबीला उठा, कहा हमें थोड़ा सा सोचने की। तीसरा कबीला, हमें थोड़ा सा, दूसरे ने कहा थोड़ा सा सोचने दीजिए। आप जाकर लुहूफ़ का मुतालिया करें, इसे गौर करें, कितनी प्यारी और कितनी अजीम बातें हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ये ज़रूर मैंने जिस हिसाब से मुतालिया किया मुझे लगा ऐसा रहा है कि यानी कुछ ही मतालिब मैं आपकी खिदमत में इन 10 दिनों में अर्ज़ कर सकूँगा, कुछ ही मतालिब। और मैं ये एक छोटे तालिब इल्म होने के उन्वान से, यकीनन छोटा हूँ, शायद छोटा बड़ी बात हो जाए एक छोटी ज़बान से, लेकिन इस बात को कहना, छोटा ज़रूर हूँ मगर यहाँ आने वाला छोटा नहीं होता है। क्यों छोटा नहीं होता है? खुदाए सुखन मीर अरीस ने कहा है, हर अज़मत दुनिया है मेरे पाँव के नीचे। हर अज़मत, ये बैठता कहाँ है, ये बैठता कहाँ, यहाँ ने छोटा हो के भी जो बड़ा बना दे वो मिंबरे नबीए गिरामी हुआ करता है। मीर अल्लाह मकामा, हर अज़मत दुनिया है मेरे पाँव के नीचे। दलील क्या है? मिंबर पे पैगंबर के ज़बान खोल रहा हूँ। हर अज़मत दुनिया है, हर अज़मत दुनिया है मेरे पाँव के नीचे। लौलाक नबी का मिंबर है ना, लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक। हर अज़मत दुनिया है मेरे पाँव के नीचे, मिंबर पे पैगंबर के ज़बान खोल रहा हूँ। क्या मेरी जुर्रत है कि मैं बोल सकूँ अगर नबी का लुत्फ़ शामिल हाल ना हो, अहले बैत की इनायतें शामिल हाल ना हो? देते हैं मेरे तारे नफ़स को वही जुम्बिश, अल्लाह की रज़ा है कि मैं बोल रहा हूँ। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। मेरे जहन में जो बात आ रही थी मुतालिए के दौरान, यकीनन कुछ ऐसे भी प्रोग्राम होने चाहिए 10 दिन के, 15 दिन के, अशरे उला के अलावा, जिसमें इन बातों को कवर किया जा सके। वलो ये कि वो सेमिनार की तरह ही से क्यों ना हो, तरतीब से करबला के वाक़यात को अगर हम क़ुम में बयान न करेंगे तो फिर कहाँ बयान किए जाएंगे, कब आखिर पढ़े जाएंगे? सैयदुश्शुहदा पे ये तो हमारे शरई जिम्मेदारी है ना, हम उलमा की, हम रूहानियून की, कि कम से कम सैयदुश्शुहदा का जो मक़तल है, जो मिशन है, जो तहरीक है, जो तारीख़ है, उस तारीख़ को मुकम्मल तरीके से जिस उस पे और आलीशान तरीके से बेहतरीन सेमिनार की ज़रूरत है, आला पैमाने सेमिनार के, जिसमें वाक़े करबला मुकम्मल तरीके से, करबला किसे कहते हैं, करबला है क्या, क्या चीज़ें रूनुमा हुई, किस तरतीब से वाक़ हुई करबला, 1, 2, 4 लोग मुफक्किरीन, पढ़े लिखे लोग आकर मगर करबला को बयान करने की ज़रूरत है।
کربلا کو بیان کرنے کی، وہ بھی سیمیناری طور پر، جہاں کے اوپر سوال بھی ہو سکے، جواب بھی ہو سکے، اشکال بھی ہو سکے، جہاں پر ایک مذاکرہ علمی کی صورت ہو سکے، وہ یہی تو جگہ ہے حوض علمی قم، جہاں پر لوگوں کے ذہنوں میں اگر سوال پیدا ہو تو وہیں کے اوپر سوال کیا جا سکے۔ بہت بڑا ہے، بہت بڑا میدان ہے، ایک سمندر ہے جس پہ میں خدا کی قسم کھا رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، اس بات کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، پہلی مرتبہ مطالعہ کیا اس محرم سے پہلے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں دوسرے کی کیوں بات کروں؟ میں نے پہلی مرتبہ مطالعہ کیا یہ جو آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، اور جس ترتیب سے میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ مجھے خود یہ بات ہے کہ مجھ طالب علم کو آنا چاہیے کہ کربلا کے واقعات، تاریخ اسلام کس ترتیب سے، کس طریقے سے واقع ہوئے اور کیا حقیقت ہے، ہر طالب علم کو، کیونکہ زمانہ اب دوسری قومیں، دوسرے لوگ مطالعہ کر رہے ہیں، ان سے کہیں زیادہ ہمیں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بدن کو سپر بنا دیں گے، ہم اپنے بدن کو، انہوں نے کہا ہم آپ کے اختیار میں تیسرا قبیلہ اٹھا۔ اب جب سب سے اعلان حمایت لے لیا یزید ابن مسعود نے تو سید الشہداء کو خط لکھا بصرے سے، توجہ کریے گا، بصرے سے خط لکھا یزید ابن مسعود نے، خط میں لکھا کہ آقا آپ نے بلایا ہے، آقا آپ نے کہا ہے کہ حسین کی مدد کرو تمہیں ابدی سعادت مل جائے گی۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، حسین کی مدد کرو تمہیں ابدی سعادت مل جائے گی۔ اس کے بعد جملہ لکھتے ہیں یزید ابن مسعود، ان اللہ لم یخل الارض من عامل علیہا بخیر، حسین زمین کے اوپر ہمیشہ ایک ایسی ذات باقی رہے گی جو عمل خیر انجام دیتی رہے گی، دلیل علی سبیل النجات، لوگوں کو نجات کی طرف راستہ دکھاتی رہے گی۔ وانتم، اب جملے پہ توجہ کریے گا، وانتم حجت اللہ علی خلقہ وبدیتہ فی ارضہ۔ اس کے بعد کا جملہ، تفرعتم من زیتونۃ احمدیۃ هو اصلها وانتم فرعها، کہ آپ کا رشتہ تو شجر طیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بلند ترین آواز سے نواز دیں بر محمد اور آل محمد صلوات۔ وتفرعتم من زیتونۃ احمدیہ هو اصلها وانتم فرعها۔ زہرا کے لال حسین طائر اقبال آپ کے استقبال کے لیے اپنے بالوں پر بچھائے ہوئے ہیں، اللہ اللہ، طائر اقبال آپ کے استقبال کے لیے اپنے بالوں پر بچھائے ہوئے ہیں۔ اس سے تو مجھ طالب علم کو بہت درس لینا چاہیے۔ میں طالب علم کتنا اہتمام کرنا ہوگا محرم کے لیے، یہ کہاں سرمایہ ملے گا، کس کو یہ سرمایہ؟ پیسے دے کر بلائیں گے کوئی نہیں آتا ہے، اب پیسے دے کر جمع کر لیں کوئی نہیں جمع ہوتا ہے۔ طائر اقبال، طائر اقبال۔ مگر یزید بن مسعود جب نکلنا چاہے کوفے کے لیے کہ چلو حسین کی خدمت میں چلتے ہیں، تو پوچھا کہ بھائی زہرا کے لال کا کیا ہوا؟ کہا کربلا میں حسین قتل کر دیے گئے۔ بس یزید ابن مسعود نہ جا سکے کربلا میں، مگر پوری زندگی یزید ابن مسعود کو یہ بات کھلتی رہی کہ افسوس، حسین کی نصرت کا عزم کیا تھا، عزم مستحکم کیا تھا، مگر زہرا کے لال کی نصرت نہ کر سکا۔ تو کیا کوئی بصرے سے آیا؟ جی ہاں عزیزان محترم، اب سنیے گا، بصرے میں عبد القیس ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کی ایک خاتون ہے جس کا نام ہے ماریہ، اس کا ایک گھر ہے، مگر جانے قربان ہو جائیں اس خاتون کے اوپر، اس کا گھر، یہ خود بھی شیعہ تھی اور اس کا گھر شیعوں کے تجمع کا مرکز بنا ہوا تھا۔ بصرے میں جس خاتون کے گھر شیعہ جمع ہو کر حسین کے بارے میں گفتگو کرتے تھے، یہی ماریہ ہے، یہی ماریہ ہے۔ لوگ جمع ہوتے تھے، اما کسی کا گھر بھی تو ایسا ہونا چاہیے جہاں کے اوپر جمع ہو کر سید الشہداء کا تذکرہ کیا جا سکے۔ خدا کی قسم کتنی با فضیلت خاتون تھی، کتنی با فضیلت خاتون تھی۔ اچھا عبید اللہ ابن زیاد تو بصرے کا گورنر تھا نا، یہ بصرے سے ہٹ کر جب کوفہ چلا گیا اور اس کو پتا چلا، اب توجہ کرنے کے، اسے پتا چلا کہ حسین مکے سے روانہ ہو رہے ہیں کوفہ کے لیے، تو عبید اللہ ابن زیاد نے
बसरे में अपने जितने कारगुजार थे, उम्माल थे, आमिलीन थे, इनको खत लिखा कि रास्ते रास्ते पे नाकाबंदी कर दिया जाए, न कोई आने पाए न कोई यहाँ से निकलने पाए, मगर हमारी जानें कुर्बान हो जाएं हुसैन के एक चाहने वाले के ऊपर, जिसका नाम तारीख ने लिखा है यजीद बिन नुबैत। यजीद बिन नुबैत जिसके 10 बेटे थे। अब यजीद बिन नुबैत बसरे का रहने वाला, और सारे शियों का मजमा जमा किसके यहाँ होता था? मारिया के घर के ऊपर। यजीद बिन नुबैत, अब ज़रा करबला की अज़मत को पहचानना होगा। 10 बेटे को सामने रखा, किसी एक से नहीं कहा सब चलो, कोई जबर नहीं, किसी तरह का जबर नहीं। देखो ज़हरा का लाल मदद के लिए बुला रहा है, तुम में से कोई जाना चाहेगा? हाय रे अज़मते करबला, ये हुसैन कामिलन इख्तियार है ना। यही तो मेरे इमाम ने कहा था, देखो मन काना बाज़िलन फीना मुहजतहु फलियरहल माना, जो खून देना चाहता है और जिसके दिल में लिकाए इलाही की उम्मीद करवटें ले रही है, फलियरहल माना, वो हमारे साथ आएगा, वो हमारे साथ आएगा, जाने कुर्बान हो। यजीद बिन नुबैत ने अपने 10 लड़कों से कहा, हुसैन बुला रहे मदद को, चलोगे? तो 2 लड़के, एक का नाम अब्दुल्ला, दूसरे का नाम उबैदुल्ला, कहा हम चलेंगे। अब ये 2 बेटे और एक बाप, दोनों को लेकर कहाँ पे आए? मारिया के घर। जाने कुर्बान हो जाए, मारिया के घर आ गए दोनों बेटों को लेकर। एक बाप को अपने बेटे पर कितना फख्र होता है, यजीद बिन नुबैत बताएंगे कैसा ही इफ्तिखार होता है यजीद बिन नुबैत, और वो भी इतना साहिब फजीलत बच्चे लेकर आ गए मारिया के घर। जब मारिया के घर पहुंचे तो वहाँ शियों का मजमा था, चाहने वालों का मजमा था। उन्होंने कहा हुसैन की नुसरत को जा रहा हूँ, न जाओ जान को खतरा है। किसने कहा? जो वहाँ के ऊपर मौजूद थे उन्होंने कहा कि न जाओ, तुम्हारी जान का खतरा है। यजीद बिन नुबैत ने कहा खुदा की कसम, अगर रास्ते भर मेरे ये दोनों बच्चे साथ रहे ना तो मुझे किसी तरह का कोई खौफ नहीं। कितना एक बाप को एतमाद है, कहा अगर मेरे बच्चे मेरे साथ चलते रहे ना, कोई भी मेरा पीछा करे, मुझे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, मुझे कोई खौफ नहीं, अगर मेरे साथ ये बच्चे हैं। खुदा की कसम, इन्हीं आज़मो इस्तिक़लालो से बातें कदम पे हमारा लाखों दरूदो सलाम हो। कैसा आज़म है, कैसा इस्तिक़लाल है, कैसा जोशो बलवला है, कैसी हिम्मत है। मगर हुसैन का चाहने वाला वो भी नाउम्मीद हो जाए, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। हैफ जिस कौम का सुल्तान हो ऐसा इंसान, वो रहे खस्ता परेशान मुअत्तल हैरान, न शरर बारे तरंगी न दहकते अरमा, जिसकी आंखें फकत आबाद हो सीने वीरा, जुरतो हिम्मतो इसारो वफा कुछ भी नहीं, जिक्र मौला पे कराहों के सिवा कुछ भी नहीं, जिक्र मौला पे कराहों के सिवा कुछ भी नहीं, ज़िक्र मौला पे कराहों के सिवा कुछ भी नहीं। तवज्जो करने की ज़रूरत। कहा अगर मेरे बच्चे साथ रहे ना तो मैं तेज़ी से चला बसरे से पहुँच गया। नीयत खालिस थी ना, सिद्क़े दिल से सैयदुल शुहदा की बारगाह में पहुँचना चाह रहा था, पहुँच गया सैयदुल शुहदा की बारगाह में। मकाम अबताह पे जाकर ये शख्स पहुँचा है। जब पहुँचा तो इमाम अली मकाम को ख़बर दी गई कि यजीद बिन नुबैत आए हैं। अब जाने कुर्बान हो जाए, उधर से यजीद बिन नुबैत हुसैन के खैमे की तरफ चले और इधर से हुसैन उनकी तरफ चले, इधर से हुसैन उनके। और तारीख लिख रही है, आप तबरी उठाकर देख ले, तारीख ने लिखा है कि ऐसा हुआ कि इमाम अली मकाम यजीद बिन नुबैत के खैमे में पहुंच गए। जब खैमे को बुलाया कंदर से किसी को, यजीद बिन नुबैत मालूम हुआ कि आपके खैमे के पास गए, तो इमाम अली मकाम यजीद बिन नुबैत के खैमे के पास बैठ गए। किस लिए बैठ गए कि अभी यजीद बिन नुबैत आते होंगे। कितना मकाम है यजीद बिन नुबैत का, खुदा की कसम यजीद बिन नुबैत का कितना मकाम है। ज़हरा का लाल बैठा हुआ है कि मेरा चाहने वाला आ रहा है, मेरे खैमे की तरफ गया, बैठ के इंतजार किया और देखा कि यजीद बिन नुबैत आ गए, बगल में बैठ गए यजीद बिन नुबैत। यजीद बिन नुबैत ने खबर बता दी, बसरे के हालात बता दिए, साथ साथ अपने दोनों बच्चों के साथ रहा और करबला के मैदान में अपने खुद भी शहीद हुए यजीद बिन नुबैत और दोनों बच्चों की शहादत का नजराना भी पेश किया। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद और आले मोहम्मद।
ایک اور صلوات کا سہارا دیتے بر محمد اور آل محمد صلوات. اب اتنی بات میں اپنے مطالب کو پھر ایک مرتبہ منظم کروں تاکہ میں منظم کے ساتھ نظم کے ساتھ اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکوں. بس پہلا مرحلہ امام نے جو دوسری جگہوں پہ خط لکھے یہاں پہ پہلا مرحلہ تمام ہوتا ہے. بصرہ کے لوگوں کو خط لکھا, بصرہ کے لوگوں کا ریئیکشن, وہاں کے اوپر یزید بن مسعود نے اپنی کوشش کی, اپنے مطابق نکلنا چاہ رہے تھے تو پتہ چلا کہ امام کی شہادت ہو سکی, یزید بن نبیت پہنچ گئے. یہ ایک مرحلہ تمام ہوا. دوسرا مرحلہ مکے میں ملاقاتوں کا ہے امام علی مقام کے ساتھ. کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں مکے میں, جو شخصیتیں تھیں ان کی ملاقاتوں کا مسئلہ ہے. اس میں سے ایک ملاقات اسے عرض کروں اور پھر زحمت کو تمام کروں گا. ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد صلوات. جس میں سے ایک ملاقات عبداللہ ابن عمر کی ہے. عبداللہ ابن عمر جس کے لیے معاویہ نے کہا تھا فہو معک, یہ تمہارے ساتھ ہے, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا اتدعہ, کسی طرح سے ڈرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. فلزم ہو, اس کے ساتھ رہو, کوئی مشکل تمہیں پیش نہیں آئے گی. عبداللہ ابن عمر لکھا ہے کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر امام کے آنے سے پہلے, مکہ پہنچنے سے پہلے عمرہ مستحبی کرنے کے لیے اور اپنے ذاتی کام کے لیے عبداللہ ابن عمر مکہ آیا ہوا تھا. اب غور کریے گا, مکہ آیا اور جب امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے تو عبداللہ ابن عمر واپس ہو رہا تھا مدینہ واپس ہوتے ہوئے امام علی مقام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ توجہ کریں گے, اب اس بات کو آج میں چاہتا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر واضح ہو سکے کہ عبداللہ ابن عمر ہے کون اور کس طریقے سے. عبداللہ ابن عمر آ کر امام اس بات کو خارزمی کے نقل کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں. عبداللہ ابن عمر امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یزید کے ہاتھوں پہ مسلمانوں نے بیعت کر لی ہے, یزید کے ہاتھوں پہ مسلمانوں نے بیعت کر لی ہے. اور چونکہ یزید کے پاس درہم و دینار ہیں لہٰذا فطری بات یہ ہے کہ سارے لوگ اس کی طرف مائل ہیں, سارے لوگ اس کی طرف مائل ہیں اور یزید کا خاندان آپ سے نفرت کرتا ہے. اگر آپ نے یزید کی مخالفت کی, توجہ کریے گا, اگر آپ نے یزید کی مخالفت کی تو آپ کا خون بہے گا اور آپ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا خون بہے گا. اور میں نے رسول اللہ سے سنا, اچھا حدیث بھی سنا رہے ہیں, توجہ کریے گا, میں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا ہے کہ حسین قتل کیے جائیں گے اور جو بھی حسین کی نصرت نہ کرے گا وہ ذلیل و خوار و رسوا ہوگا. میں نے یہ بھی اللہ کے نبی سے سنا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے, آپ یزید کے ساتھ صلح و مصالحت کر لیجئے, آپ جنگ نہ کریے. ہر انسان کے ظرفیت کے مطابق امام علی مقام نے اسے جواب دیا ہے. تو یہاں کے اوپر میرے امام نے عجیب جواب دیا, اسے غور سے سننے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت ہے. امام علی مقام نے حمد و ثناء الہی بجا لانے کے بعد کہا ان من حوانی الدنیا علی اللہ قد اما قد علمت ان من حوانی الدنیا علی اللہ ان راس یحییٰ ابن زکریا اہدیا الی بغی من بغایا بنی اسرائیل. کیا تمہیں نہیں پتا ہے کہ دنیا کی یہ پستی ہے؟ توجہ کریے گا, جگہ جگہ امام حسین نے جناب یحییٰ کی شہادت کا تذکرہ کیا ہے. یہ بغیر مقصد تذکرہ نہیں کیا ہے. کیوں تذکرہ کر رہے تھے؟ اس لیے کہ جناب یحییٰ کا قاتل زنا زادہ تھا, زناکار انسان تھا, زنا زادہ انسان تھا. امام عبداللہ ابن عمر سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی پستی یہ ہے کہ ان راس یحییٰ ابن زکریا اہدیا الی بغی من بغایا بنی اسرائیل. یہ پستی ہے دنیا کی کہ یحییٰ نبی خدا کا سر کاٹ کے بنی اسرائیل کے زناکاروں میں سے ایک زناکار کے پاس بھیجا گیا ہدیے کے طور پر. کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ اپنے قاتل کے کارستانی اور عمل کی طرف بتانا چاہ رہے تھے. بغایا بغی من بغایا بنی اسرائیل. اور اس کے بعد میرے امام نے کہا اما تعلم, تمہیں پتہ نہیں ان بنی اسرائیل یقتلون ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس 70 نبیا.
کیا تم نہیں جانتے ہو کہ بنی اسرائیل طلوع فجر سے طلوع شمس تک، غروب کی بات نہیں ہے، اول صبح 70 انبیاء کو قتل کر دیتے تھے۔ جب میں نے روایت پڑھی تو میرے ذہن میں سوال آیا کہ یہ 70 انبیاء کو قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے اپنے استاد رضا مختاری حفظہ اللہ سے پوچھا، محققین میں سے ہیں، قوم کی برجستہ شخصیتوں میں سے ہیں، آنے سے پہلے فون کر کے پوچھا کہ استاد یہ 70 انبیاء کو قتل کرتے تھے، کیسے قتل کرتے تھے بنی اسرائیل 70 انبیاء کو؟ کہاں صرف اولو العزم جو ہے نا، پیغمبر جو اولو العزم ہیں وہ زمانی فاصلے کے ساتھ ہیں، ان کے ہاں زمانی ترتیب ہے، ایک اولو العزم چلا گیا دوسرا آیا، دوسرا چلا گیا تیسرا آیا، چوتھا چلا گیا پانچواں آ گیا، توجہ کریے گا۔ مگر جو انبیاء اولو العزم نہیں تھے، ہر شہر میں ایک ایک نبی ہوا کرتا تھا، ہر شہر میں۔ انہوں نے مجھے مثال دیا کہ اگر تمہیں واضح کرنا ہو تو بالکل ایسے سمجھ لو جیسے ایک وقت میں بہت سارے مراجع کرام موجود ہوتے، مثال ہے، مقایسے کی بات نہیں ہے، کہا جیسے ایک وقت میں ایسے ہی بہت سارے انبیاء رہتے تھے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد صلوات۔ آج گھڑی ہمارے سامنے لگی، انشاءاللہ دیر نہ ہوگی، ایک اور صلوات کا سہارا دے دے بر محمد اور آل محمد صلوات۔ مگر ایک بات تو ضرور کہوں گا، اس طرح کی مجالس کو وقت درکار ہوتا ہے، اس لیے کہ اتنے کم وقت میں بات مکمل نہ ہو پائے گی، لیکن جہاں تک ہو سکے گا وہاں تک ایک طالب علم ہونے کے عنوان سے میں اپنی باتوں کو پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ کہا کہ ان بنی اسرائیل یقتلون ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس 70 نبیا، اس کے بعد 70 نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ ثم یجلسون فی اسواقہم، اپنے کوچے گلی میں بیٹھ جاتے تھے، یبیعون یشترون کأنہم لم یصنعوا شیئا، خرید و فروخت انجام دیتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، گویا لم یصنعوا شیئا۔ آپ کو پتہ ہے امام رضا علیہ السلام نے کیوں کہا کہ میرے حسین کو ایسے قتل کیا جائے گا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے؟ کیوں؟ یہ اشارہ اسی بات کی طرف۔ بھائی اگر یہاں سڑک کے اوپر کوئی گوسفند ذبح کرے تو کوئی کچھ بولے گا نہیں، حق ہے اسے ذبح کیا جائے، بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی اشکال نہیں کرے گا نا، کوئی کسی طرح کا اعتراض نہیں کرے گا، بھئی گوسفند ہے، ذبح ہونا چاہیے، وہ ذبح کر رہا ہے۔ کہاں ایسے ذبح کیا گیا، کہاں ذبح کرتے تھے، قتل کرتے تھے، یبیعون یشتریون، کہا پھر جا کر خرید و فروش کرنے لگتے تھے، یجلسون فی اسواقہم یبیعون، اور اس کے بعد کأن لم یصنعوا شیئا، گویا انہوں نے کچھ انجام ہی نہیں دیا۔ یہ عبداللہ ابن عمر سے کہہ رہے تھے۔ اور اس کے بعد کہا فلم یعجل اللہ علیہم، اللہ نے ان پر عذاب بھی جلدی نازل نہیں کیا، وامہلہم، اللہ نے انہیں مہلت دے دی، توجہ کریے گا، اللہ نے انہیں مہلت دے دی۔ مگر اس کے بعد امام نے کہا وَأَخَذَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ أَخْذَ عَزِيزٍ ذِي انتقام، مگر اللہ ان سے بدلہ ضرور لے گا اور انہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ پھر امام نے عبداللہ ابن عمر سے کہا یا ابا عبد الرحمن اتق اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وَلَا تَدْعَنَّ نُصْرَتِي، دیکھنا میری نصرت سے کنارہ کشی اختیار نہ کرنا۔ کہہ دیا امام عالی مقام نے، میری نصرت سے کنارہ کشی اختیار نہ کرنا۔ کیا ساتھ ہوا؟ وہیں سے توجہ کریے گا، وہیں سے امام عالی مقام کو چھوڑ دیا۔ مگر ایک اور بات نقل کرتا چلوں، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی امالی میں لکھا ہے، اس نے عبداللہ ابن عمر نے نہایت مکار اور ذلیل انسان تھا۔ عبداللہ ابن عمر نے اتنا ہی نہیں کہا، امام حسین علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیے آپ کے جسم میں کس جگہ نبی گرامی بوسہ دیتے تھے؟ جب انسان بدبخت ہوتا ہے نا تو کوئی چیز کام نہیں آتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے نبی آپ کے جسم کو کہاں چومتے تھے؟ روایت تاریخ نے امالی اٹھا کر دیکھ لیجئے، سید الشہداء نے اپنا سینہ کھول کر دکھایا، یہاں اللہ کے نبی زیر سینہ لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی بوسہ دیتے تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے اس ریاکار ملعون نے 3 مرتبہ صدر رسول گرامی کے نواسے حسین کا سینہ چوما، اور صرف سینہ ہی نہیں چوما، زار زار رو رہا تھا،
تو یہ کیا حقیقت میں رو رہا تھا؟ بڑا مکار ریاکار انسان تھا، بہت مکار انسان تھا۔ اب توجہ کریے گا، حسین سے کیا کہہ رہا تھا؟ حسین سے کہہ رہا تھا بیعت کر لیجئے، پہلی بات۔ دوسری بات، رسول اللہ کی حدیث بھی سنا رہا تھا کہ جو بھی آپ کی مدد نہ کرے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا، اور تیسری بات یہ ہے کہ رو بھی رہا تھا، اور پھر حسین سے رخصت بھی ہو کے چلا گیا، اور جب رخصت ہو رہا تھا تو کہہ رہا تھا استودعک اللہ، آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ اب توجہ کریے گا، جب تیسرے خلیفہ کا انتقال ہوا، سب نے مولائے کائنات کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، 7 لوگوں نے بیعت نہ کی تھی، ان میں سے ایک فرد یہ تھا، اور جانتے کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا جب سارے لوگ بیعت کر لیں گے تو میں آخری بیعت کرنے والا ہوں گا۔ اچھا، یعنی کہا سارے لوگ آ کے بیعت کر لیں پھر میں بیعت کروں گا۔ مولا کائنات کی شہادت کے بعد علی مرتضیٰ کی حکومت کے زمانے میں اصلاً عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہ کی مولا کائنات کی بیعت نہ کی، اور جب مولا کائنات کی شہادت واقع ہو گئی اور صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد آئے امیر شام حاکم بنا تو فوراً امیر شام کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیا، اور امیر شام کی حکومت کو کہا قانونی حکومت ہے، اور پھر جب امیر شام نے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا، توجہ کریے گا، تو یہ مکار، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ مکار کہتا ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ غور کرنے کی بات ہے۔ تو معاویہ نے یزید سے کہا کہ دیکھو نہ مجھے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ تمہیں، یہ ہے اپنا آدمی، قسم خدا کی تاریخ پڑھ رہا ہوں اور نہایت امانت داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ایک حرف بھی ایسا نہیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، ایک حرف بھی، اور جس کو اصلی منابع سے نہ پڑھ رہا ہوں، آپ اطمینان کامل کے ساتھ کہیں نقل کر سکتے ہیں، اصلی منابع سے ملا کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک طالب علم کو میں ہمیشہ شروع سے سوچتا رہا ہوں کہ علماء کی مجلس الگ ہوتی ہے، طلاب کی مجلس کا انداز الگ ہوتا ہے، ہر جگہ کی مجلس ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ حسین مخاطب کو دیکھ کر باتیں الگ الگ کر رہے ہیں، حسین مخاطب کو دیکھ کر باتیں الگ الگ کر رہے ہیں، آپ جگہ جگہ ملیں گے، جیسا مخاطب ہے ویسی گفتگو ہو رہی ہے، کب ہم اصلی منابع کو دیکھیں گے، کب اصلی منابع سے اپنے مطالب کو ذکر کریں گے؟ میرا یہ اپنا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ جب تک اصلی منابع کو ایک طالب علم نہ دیکھے گا، اعتماد کامل نہیں آ سکتا ہے۔ اعتماد پتہ نہیں ہے نہیں ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، اعتماد کامل تو ایک طالب علم کو تبھی آئے گا جب وہ اصلی منابع تک رجوع کرے گا، اصلی منابع کو جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے، وہاں سے باتوں کو عرض کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کہا، امیر شام نے کہا کہ نہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے نہ مجھے ڈرنے، اپنا آدمی ہے، یہ اپنا آدمی ہے، اسے نہ چھوڑو، اس کو پکڑے رہو، رکھے رہو، کام آئے گا، ضرورت کے وقت تمہارا ساتھ دے گا۔ دیا یا نہیں دیا؟ آپ بتائیے، یزید کا ساتھ دیا یا نہیں دیا؟ بھائی جب زہرا کا لال مکے میں کہہ رہا تھا کہ میری نصرت کرو، تو یہ کیا کہہ رہا تھا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے، تو کس کا ساتھ دے رہا تھا؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کس کا ساتھ دے رہا تھا؟ بھائی کس کا پرچار کر رہا تھا؟ حسین کہہ رہے میری نصرت کرو، یہ کیا سکھا رہا ہے؟ یہ کیا امام کو بتا رہا ہے؟ بابا تم امام کو بتاؤ گے، تم بتاؤ گے، تم سکھاؤ گے امام سے؟ اچھا، امام کو حدیث بھی سنا رہا ہے، تو مگر حدیث تو حقیقی ہوتی ہے نا، وہ تو اسی دنیا میں تمہیں دیکھنا ہوگا۔ اب توجہ کریے گا، اچھا امام کہہ رہے ہیں کہ میری نصرت کرو، یہ امام سے کہہ رہا ہے کہ آپ امام کی بیعت کر لیجئے، اور مدینہ جا کر مکے سے فوراً یزید کو خط لکھ دیا، میں دل و جان سے تمہاری بیعت کرتا ہوں۔ دیکھا آپ نے، یعنی ابھی امام سے مل کے مدینہ گیا، یزید کو لکھ دیا، اور کیسی یزید کے ہاتھوں پہ اس نے بیعت کی ہے، کیسے لوگوں سے حسین کا سامنا تھا۔ ان باتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ امام کے کارنامے کو پہچانا جا سکے۔ لکھ دیا خط میں۔ اب آپ کو بتاؤں کتنا مستحکم اس نے بیعت کی تھی، اتنی مستحکم بیعت کی تھی یزید کے ساتھ عبداللہ ابن عمر نے، جو کہ معاویہ کے ابتدا میں مخالفت کی، اور بعد میں جب امام حسین کی شہادت ہو گئی اور مدینے کے اندر انقلاب رونما ہوا اور اہل مدینہ نے عثمان بن محمد کو مدینے سے نکال کے باہر پھینک دیا
دیا مدینے کے گورنر کو۔ تو آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ کھڑا ہو گیا عبداللہ ابن عمر یزید کی حمایت کے لیے۔ میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ جو بھی کسی کی بیعت اپنے قبیلے والوں سے کہہ رہا تھا، اگر تم نے یزید کی بیعت کی ہے نا اور بیعت کے بعد تم نے توڑ دیا تو جنت میں ایک پرچم لہرایا جائے گا، وہ پرچم بتائے گا کہ انہوں نے بیعت کر کے بیعت توڑ دیا ہے۔ کہا پرچم لہرایا جائے گا کہ یہ لوگ وہ ہیں، وہ پرچم بتائے گا کہ ان لوگوں نے بیعت کر کے بیعت کو توڑ دیا۔ کہا اگر تم نے یزید کی بیعت کرنے کے بعد یزید کی بیعت کو توڑ دیا ہے نا تو پھر تمہارے اور میرے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا۔ یہ عبداللہ ابن عمر دو باتیں کہہ دی آپ کے خدمت میں۔ تیسری بات، عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ان ساروں کو جاننا اچھی طریقے سے ضروری ہے، ہر ایک کو پہچاننا چاہیے کہ تاریخ میں کس نے کیا 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 ہے، کیسا کردار رہا ہے۔ پھر تو زہرا کے لال حسین کا کربلا سمجھ میں آئے گی۔ عزیزان محترم، یہاں سے اہل حق سے کہہ رہی ہے یہ مورخ کی زبان۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد صلوات۔ اہل حق سے کہہ رہی ہے یہ مورخ کی زبان۔ بعد پیغمبر ہوئی تھی کس طرح سرگوشیاں، چھا گیا تھا ہر طرف کس طرح دولت کا دھواں، کیا دبے پاؤں چلے تھے سازشوں کے کارواں، اب بھی ان امواج میں ڈوبی پڑی ہے کربلا، ہاں انہی کی ایک تاریخی کڑی ہے کربلا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور اہل محمد صلوات۔ اب بھی ان امواج میں ڈوبی پڑی ہے کربلا، ہاں انہی کی ایک تاریخی کڑی ہے کربلا۔ عبد الملک بن مروان کی جب حکومت آئی ہے نا تو اس نے حجاج بن یوسف ثقفی اس نے بھیجا، چونکہ عبداللہ ابن زبیر مکے میں ہے، ابھی ان کی بھی کل باری آئے گی، عبداللہ ابن زبیر پہ گفتگو کل ہوگی انشاءاللہ، کل ہوگی انشاءاللہ المستعان، یہ مکے میں۔ تو حجاج ابن یوسف ثقفی کو عبد الملک بن مروان نے بھیجا کہ جاؤ عبداللہ ابن زبیر کا خاتمہ کرو۔ تو یہ حجاج ابن یوسف ثقفی مکہ جانے سے پہلے مدینہ آیا، مدینہ آیا رات میں، ابھی اچھی طرح سے آرام بھی نہیں کیا تھا، اتنے میں عبداللہ ابن عمر آ گیا۔ عبداللہ ابن عمر کس کے پاس؟ حجاج ابن یوسف ثقفی کے پاس۔ کیوں آئے ہو بھائی؟ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ کس کی بیعت؟ حاکم کی، عبد الملک بن مروان کی۔ جلدی کہے کی تھی؟ توجہ کریے گا۔ حجاج بن یوسف ثقفی سے عبداللہ ابن عمر کہتا ہے کہ قبلہ ہاتھ بڑھائیے، سرکار ہاتھ بڑھائیے، بوسہ لینا چاہتا ہوں، بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھوں پہ۔ کہے کی بیعت کرنا چاہتے ہو؟ عبد الملک بن مروان کی۔ جلدی کہے کی ہے؟ پیغمبر کی حدیث ہے، توجہ کریے گا۔ 5 سال مولائے کائنات کے ہاتھوں بیعت نہ کی تب پیغمبر کی حدیث یاد نہیں آ رہی تھی، پیغمبر کی حدیث یاد نہیں آ رہی تھی۔ امام حسین کے ہاتھوں بیعت نہ کیا، پیغمبر کی حدیث یاد نہیں آ رہی تھی۔ عبد الملک بن مروان کی بیعت کی بات ہے تو پیغمبر کی حدیث یاد آ رہی ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ کہا اگر اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اچھا توجہ کریے گا، بہت توجہ کریے گا۔ امام حسین کو حدیث سنایا تھا نا، اس نے سنایا تھا یا نہیں سنایا تھا؟ کون سی حدیث؟ جو آپ کی نصرت نہ کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ کیسے اللہ نے اسے یہی ذلیل کیا ہے؟ کہا جو آپ کی نصرت نہ کرے گا، جو آپ کی نصرت نہ کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ اچھا تم کو پیغمبر کی حدیث یاد آ رہی ہے، بہت معذرت کے ساتھ تمہیں پیغمبر کی حدیث یاد آ رہی ہے، تم یہ کہنا چاہتے ہو اس لیے تم کو جلدی تھی، رات ہی رات تم آگے بیعت کرنے کے لیے اپنا ہاتھ، تو تاریخ نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے چادر سے پیر نکال دیا، لے تو میرے پیر پہ بیعت کر لے۔ کہا سچ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جو بھی حسین کی نصرت نہیں کرے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ ظرف چاہیے حسین کی ہمراہی کے لیے۔ ہاں انسان سے خطا ضرور ہوتی ہے، مگر خطا پہ نادم ہونا ہر صفت لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے،
حسین کا قافلہ بڑھ رہا تھا، راستے میں لجام فرس حسینی پہ ہاتھ ڈال دیا گیا، اور جب ہاتھ ڈال دیا تو زہرا کے لال نے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھ جائے۔ خدا کی قسم، حر کو جناب شہزادی کی معرفت بچا لے گئی۔ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری ماں تیرے عزا میں بیٹھے۔ کسی کو جب کسی برائی سے روکنا ہوتا ہے تو یہ جملہ کہا جاتا ہے، تیری ماں تیرے عزا میں بیٹھے۔ حسین، اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی، اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو یہی جملے میں بھی آپ کے ساتھ کہہ دیتا، مگر آپ کی ماں فاطمہ الزہرا ہیں۔ قافلہ بڑھتا رہا، کربلا میں پہنچ گیا، عاشور کی شب آ گئی۔ بڑی پیاری بات کہی ہے، قبر حر پر کوئی ہے کاش یہ مصرع لکھ دے، رات دوزخ میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے۔ رات بھر ٹہلتا رہا، رات بھر ٹہلتا رہا، میری وجہ سے حسین کے بچے پیاسے ہیں، میری وجہ سے سکینہ پیاسی ہے، میری وجہ سے اکبر مارا جائے گا، میری وجہ سے عباس کے بازو قلم ہوں گے، میری وجہ سے ان کے بچے پیاس سے تشنا لب ہو رہے ہیں۔ رات بھر ٹہلتا رہا، اور جب صبح ہو گئی، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ حر سوچ رہا تھا کہ شاید حسین کے ساتھ جنگ نہ ہونے پائے، عمر سعد کے پاس آ گیا، کیا واقعی زہرا کے لال سے جنگ ہونا ہے؟ عمر سعد نے کہا ہاں، ایسی جنگ ہوگی کہ ہاتھ کٹتے ہوئے نظر آئیں گے، سر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک مرتبہ حر اس سے جدا ہوا، جدا ہونا تھا۔ قرہ بن قیس کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حر کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے، حر کا چہرہ زرد ہوا ہے، ہاتھوں میں لرزہ ہے، پیروں میں کپ کپی ہے۔ کسی نے پوچھا ہم سے، اگر کوئی پوچھتا تھا کہ سب سے شجاع انسان کون ہے تو ہم تمہارا نام بتاتے تھے، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے ہاتھوں میں لرزہ ہے، تمہارے پیروں میں کپ کپی ہے۔ ایک مرتبہ حر نے کہا مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، مگر میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ میں ایک طرف جہنم دیکھ رہا ہوں، میں ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، مگر سوچ رہا ہے کہ میں نے لجام فرس حسینی پہ ہاتھ ڈالا ہے، میں نے حسین کو گھیر کے کربلا میں پہنچایا ہے، میں نے زہرا کے لال کو یہاں لایا ہے، میں مجرم ہوں۔ ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو دوڑانے لگا، بیٹے پہ نظر پڑ گئی، دیکھو وہ جنت کا شہزادہ وہاں کھڑا ہوا ہے، اجرکم اللہ، جنت کا شہزادہ کھڑا ہے۔ میں حسین کی طرف جانا چاہتا ہوں، تم بھی آنا چاہو تو آ جاؤ، اجرکم اللہ۔ بیٹا چلا، دونوں نے تیزی سے گھوڑے دوڑا دیے۔ ایک مرتبہ میدان میں رک گیا، حر نے کہا میرے لال میں مجرم ہوں، میں کس نگاہوں سے زہرا کے لال کو دیکھوں گا؟ میں مجرم کی طرح حسین کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، اے میرے لال میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میں مجرم کی طرح جانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ چہرے پہ پٹی باندھ لی، ہاتھ بدوا لیے، حسین کی خدمت میں پہنچ گیا، ارے اپنے سر کو حسین کے قدموں پہ رکھ دیا، حسین میری وجہ سے آپ مشکلات میں گرفتار ہیں، میں بڑا مجرم ہوں، میری وجہ سے اکبر مارا جائے گا، میری وجہ سے قاسم کی شہادت ہوگی، یا حسین حلی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اجرکم اللہ، حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا حر اپنا سر اٹھاؤ، ارے تیری ماں نے کتنا پیارا تیرا نام رکھا ہے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، میں نے بھی تجھے معاف کر دیا، میرے اللہ نے تجھے معاف کر دیا، اجرکم اللہ۔ میرے حسین کتنا کریم ہے، حسین نے یہ نہ کہا حر تم
تم نے لجا میں فرش پہ ہاتھ ڈالا تھا، اور تیری وجہ سے میری سکینہ پیاسی رہ گئی، اور تیری وجہ سے میرا اکبر مارا جائے گا، اور تیری وجہ سے میرا عباس شہید ہوگا، کچھ نہ کہا۔ ارے جب حر نے اپنا سر اٹھایا حسین کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، عجب نہیں حسین کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ ارے حسین شرمندہ ہے، جب تم دشمن بن کے آئے تھے حسین نے تمہیں پانی پلا دیا تھا، حسین نے تمہیں سیراب کر دیا تھا، مگر حسین 3 دن کا بھوک ہو پیاسا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور جب تم دشمن بن کے آئے تھے تو حسین نے تمہیں سیراب کیا تھا، مگر حسین 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا۔ حسین تم سے شرمندہ ہے، تمہیں مہمان نوازی نہیں کر سکتا۔ حسین سے حر نے کہا آقا میں شرمندہ ہوں، میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں سب سے پہلے قربان ہونا چاہتا ہوں۔ ارے حر میدان جہاد میں گئے، شہادت کے بعد جب حر کا لاشا لایا گیا، حسین کے قریب لایا گیا، رمق حر کے وجود میں باقی تھی۔ زہرا کے لال نے حر کی پیشانی پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ حر تیری ماں نے کتنا پیارا نام رکھا تھا، ارے تو دنیا میں بھی آزاد، آخرت میں بھی آزاد۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الہی بحق الزہراء وأبیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا 10 مرتبہ بسمکا یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو بھی طلاب ذوی احترام بالاخص رضوان بھائی، مولانا نعیم صاحب جو یہاں قم میں کورونا میں گرفتار ہیں، اور دیگر تمام طلاب، تمام مومنین اور دنیا کے تمام مومنین کرام جو بھی اس مشکل میں گرفتار ہیں، معبود تجھے سید الشہداء کی حرمت کا واسطہ انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، ان کی مشکلات کو برطرف فرما دے، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔